السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا تعارف اور اس کے مضامین کا خلاصہ ہو چکا ہے۔ 40 رکوعوں پر مشتمل یہ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ 286 آیات ہیں اس میں۔ سب سے پہلی آیت الف لام میم، یہ آیت 3 حروف پر مشتمل ہے۔ پہلا الف، دوسرا لام اور تیسرا میم۔ یہ حروف کیونکہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات قطع سے ہے، قطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، تو مقطع کے معنی ہے جسے خوب کاٹ دیا گیا ہو، بالکل ان کو ملا کے پڑھا ہی نہیں جا سکتا، ان کو بالکل علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور اسی طرح آگے منتقل ہوتا آیا۔ جہاں تک اس کے معانی اور مراد کا تعلق ہے تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کے جو معانی یا مرادات ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن جس کی طرف سے آ رہا ہے اور جن کی طرف نازل ہوا، جن کے سینہ مقدس پہ نازل ہوا، ان کے درمیان یہ راز ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل کوڈ ورڈز ہیں اللہ اور رسول کے درمیان۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کو اس انداز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اسے یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی لا ریب پہ سٹاپ کر کے فیہ سے شروع کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا فیہ پہ سٹاپ کر کے ھدی للمتقین پڑھا جا سکتا ہے۔ اس جگہ کو معانقہ کہتے ہیں۔ آپ نے خاص نشان بھی دیکھا ہوگا، ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ یہ جو 3 نقطوں والا نشان عام طور پر ہمارے مصاحف میں ہوتا ہے، تو جس لفظ یا جن الفاظ سے پہلے اور بعد میں یہ 3 نقطے والے نشان آئیں تو ان الفاظ کو پچھلے سے ملا کر پڑھیں گے یا پھر اگلے سے ملا کر پڑھیں گے، دونوں سے ملا کر نہیں پڑھیں گے، اور ان میں سے کسی کے ساتھ ملا کر ضرور پڑھیں گے۔ جیسے یہاں فیہ سے پہلے 3 نقطوں والا نشان ہے اور فیہ کے بعد بھی ہے، تو اس کا مطلب فیہ کا یا پچھلے سے ملا کے پڑھیں گے یا اس کو اگلے سے ملا کر پڑھیں گے، دونوں طریقوں سے جائز ہے۔ اب ہم معنی کی طرف آتے ہیں۔ ذالک، ذالک اس میں اشارہ ہے، اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ ھذا قریب کا اشارہ ہے، یہ دس، اور ذالک دور کا اشارہ ہے، وہ دیٹ۔ الکتاب، کتاب سے پہلے الف لام کا حرف آیا ہے، لام تعریف اسے ہم کہتے ہیں گرامر کی زبان میں، تو الکتاب یعنی مخصوص کتاب۔ ذالک الکتاب، وہ والی کتاب، وہ والی کتاب جو ذہنوں میں موجود ہے۔ لا ریب، لا ریب یہ 2 الفاظ ہیں، ایک ہے لا، لا کے معنی ہے نہیں، اور اگلا ہے ریب، ریب کے معنی ہوتے ہیں شک، اور عام طور پہ ریب کے معنی میں تردد بھی ہوتا ہے، شک بھی ہوتا ہے، ایک بے چینی کی کیفیت کا نام ریب ہے۔ تو یعنی ایسا شک جس میں
ایسا تردد اور شک جس میں بے چینی کی کیفیت ہو. اور یہاں فرمایا لا ریب، یہ عربی کے خاص سٹائل ہے. اگر لا ریبن کہتے تو اس کا معنی تھا کہ شک نہیں ہے، جسٹ نفی ہو جاتی. لیکن لا ریبن کی جگہ لا ریبا کا ہے. اسے کہتے ہیں کہ شک کی کسی بھی نوعیت، کسی بھی قسم کی گنجائش تک نہیں. تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریبا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کہ کوئی شک کی گنجائش تک نہیں. فیہ، اس میں، فی میں، ہی، فی کے ساتھ ملحق ہی آیا ہے. یہ پروناؤن تھرڈ پرسن کے لیے، اور یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر ہے تو اس کے معنی اس. تو فی ہی کے معنی ہے اس میں. لا ریب فیہ، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا، گنجائش ہی نہیں ہے. ہدن، جنرل ہدایت، سراپا ہدایت، ہر طرف سے ہدایت، کامل ہدایت، بڑی عمومیت ہے اس میں. ہدن للمتقین، اس میں سب سے پہلے لے آیا ہے. اگلا لفظ ہے المتقین. لے کے معنی ہے کے لیے، جیسے ہم نے کہا ملکیت کے لیے آتا ہے، کسی کے ساتھ تعلق کے لیے آتا ہے. جیسے الحمدللہ میں بتایا تھا کہ شکر اور تعریفات کا جو تعلق ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. لے اللہ کی ملکیت ہے. تو فرمایا لے کے لیے، یعنی ہدن یہ ہدایت ہے لے کے لیے. کن کے لیے؟ المتقین. المتقین کو علیحدہ لکھیں گے تو الف اور لام، لیکن لام پچھلا جو لے والا تھا، کے لیے والا تھا، وہ ملا ہے تو لکھائی میں الف ڈراپ ہو گیا ہے. تو یہ لل اکٹھا لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ تھا المتقین. المتقین کا آپریشن کریں تو یہ 3 حصے ملیں گے آپ کو. ایک وہ الف لام معرفہ والا، پھر آگے متقی. متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، اور اس کے بعد یانون ایڈ ہوا ہے. یہ جو یانون ایڈ ہوا ہے یہ جمع کی نشانی ہے عربی میں. پہلے بھی عرض کیا تھا وانون اور یانون یہ مذکر کی جمع بنانے کے لیے عربی میں یہ ملحقات استعمال ہوتے ہیں، وانون اور یانون. جیسے آپ نے الحمدللہ رب العالمین میں پڑھا، عالم کی جمع عالمین، تو متقی کی جمع متقین، مومن کی جمع مومنین، مسلم کی جمع مسلمین. تو یہ اسی طرح کی جمع ہے. تو للمتقین کے معنی ہو گئے. متقی المتقی تھا پرہیزگار، المتقین ہو گئے بہت سے پرہیزگار، اور للمتقین ہو گئے بہت سے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جو کوئی بھی پرہیزگار ہے ان سب کے لیے. ہدن یہ ہدایت ہے، فی اس کے اندر ہدایت ہے، لا ریب کوئی شک بھی نہیں ہے، ذالک الکتاب جس میں شک نہیں ہے اور وہ سراپا ہدایت ہے، وہ کتاب ہے. وہ یہاں حاضہ نہیں کہا کہ یہ، اصل میں ہم ترجمہ اس لیے کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، یہ ہم اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں بات سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو تم نے دعا کی تھی، وہ جو تم نے دعا کی تھی یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، وہ جو صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کی تھی، تو آؤ یہ ہے وہ کتاب، یہ لو وہ کتاب آ گئی، لا ریب جس میں کوئی شک کی گنجائش تک نہیں ہے، فیہ ہدن للمتقین، اور اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب اب پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو تاکہ کامیابی حاصل کرو اور اپنی اس دعا کی اپنی مراد کو پالو. تو
ترجمہ کرتے ہیں الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب، یہ ہے وہ لا ریب کتاب، شک و شبہ سے اور کہ گنجائش سے بھی پاک کتاب، فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اگر ہم فیہ کو آگے ملائیں تو پھر کہیں پیچھے ملائیں تو ہم کہیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس لا ریب ھدی للمتقین کتاب سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی، مکمل استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔